الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम हज़रात, मुअज़्ज़ज़ सामईन, मिल्ली भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, मेरी माँओं और बहनों, प्यारे बच्चों, 21वां पारा सूरह अनकबूत। सूरत का ये 7वां रुकू यानी आखिरी रुकू है और पारे का ये तीसरा रुकू है। 2-3 आयतें गुज़िश्ता रुकू की बाकी रह गई थी, वहाँ से मज़मून शुरू हो रहा है। असल इंसान रिज़्क़ का तालिब है, रिज़्क़ के लिए फ़िक्रमंद है,
اللہ نے یہاں واضح کیا ہے کہ زمین میں کتنے چوپائے ایسے ہیں کہ جن کا رزق ان کی پیٹھ پر لدا ہوا نہیں ہے، لیکن جب وقت ہوتا ہے تو اللہ انہیں کھلاتا ہے اور تمہیں بھی کھلاتا ہے، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس کی قدرت میں جس طرح سے رزق پہنچانا ہے، اس کی قدرت میں یہ بھی ہے، اور تم اس کے معترف ہو۔ اگر تم سے کہا جائے کہ زمین کس نے پیدا کیا، آسمان کس نے پیدا کیا، سورج چاند کس نے مسخر کیا، تو تم سب خود کہتے ہو کہ سب اللہ نے مسخر کیا ہے۔ تو جب اللہ کی تسخیر زمین اور آسمان کی تخلیق میں ہے اور شمس و قمر کی تسخیر میں ہے، تو پھر تمہارے رزق میں کیا پریشانی ہے؟ یہ دلیل ہے اس کی، اور یہیں سے مضمون شروع ہو رہا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے سوال کریں، ہم جہاں بھی آتا ہے ہم اور کم کا لفظ آئے گا تو مراد مخاطب مومن ہوں گے، اور جب ہم آئے گا تو اس سے مراد غیر مومن ہوں گے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے سوال کریں جو ہر چیز کو نہیں مانتے، من خلق السماوات، کس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، وسخر الشمس والقمر، اور کس نے مسخر کیا شمس اور قمر کو، تو وہ بھی کہیں گے اللہ، لَيَقُولُنَّ اللہ، اللہ یعنی ان کا خالق اللہ کو تسلیم کرتے ہیں، وہ بھی تسلیم کرتے ہیں جو رزاقیت کو تسلیم نہیں کر رہے، ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، پھر وہ کہاں بھٹکے جا رہے ہیں؟ انا کے معنی کیوں کر، جب یہاں خالق مانتے ہیں، مسخر مانتے ہیں، تو پھر یہاں کیوں بھٹکے جا رہے ہیں؟ انا یؤفکون۔ اب رہا سوال، کسی کا رزق زیادہ ہوتا، کسی کا رزق کم ہوتا، یہ رزق میں کمی زیادتی کی بنیاد کیا ہے؟ اس آیت میں بھی، اور یہی مضمون سورہ سبا، سورہ فاطر، وہاں بھی یہ مضمون آیا ہے، قرآن میں کئی جگہ آیا ہے۔ اللہ یبسط الرزق، اللہ کھول دیتا ہے رزق، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، عبادہ من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس کے لیے وہ چاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے، وَيَقْدِرُ لَهُ، اور تنگ کر دیتا ہے اس کے لیے، جس کے واسطے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مشیت پر موقوف ہے، بندے کی صلاحیت پر موقوف نہیں ہے، بندے کی صلاحیت پر، صالحیت پر رزق میں کشادگی اور کمی موقوف نہیں ہے، اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کرتا ہے، اور جس کے واسطے چاہتا ہے تنگی کے بجائے کشادگی کرتا ہے۔ اس مضمون کو سورہ فجر پارہ 30 میں اللہ نے اور کھول کے رکھ دیا، اور انسان کی دونوں رائیوں کی تردید کر دی ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ کلا، اللہ فرماتے ہیں دونوں غلط، کلا ہرگز نہیں ہے یہ، یعنی جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ رب مجھ پر بہت مہربان ہے، رزق میں کشادگی کر دیا، اکرام کیا میرا، اور جو بندہ سوچتا ہے میرے رزق میں تنگی ہوئی، میری توہین ہو گئی، یہ دونوں کی رائے غلط ہے، کلا، دونوں کے واسطے رد ہے، دونوں کے واسطے یہ صحیح نہیں۔ اور یہ مضمون قرآن میں کئی جگہ پھیلا ہوا ہے کہ رزق کی کشادگی اور تنگی یہ بندے کی صلاحیت پر نہیں ہے، یہ اللہ کی مشیت پر ہے۔ مشیت اس کی ہے، اس کی مشیت میں کوئی دخل نہیں دے سکتا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، فعال لما یرید، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے، اس کی مشیت ایسی کیوں ہے،
تو اس کا جواب دیا گیا ہے یہ امتحان ہے اور آزمائش ہے۔ وما انفقتم من نفقۃ، اللہ فرماتے ہیں تم جو بھی خرچہ کرتے ہو اللہ اس کا بدل دے دیتا ہے۔ اب جس کو یقین ہے کہ بدل ملے گا وہ خرچے پہ تیار ہے، اور جس کو یقین ہے کہ خرچہ کے بعد گھٹ جائے گا وہ خرچہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہی تو امتحان ہے۔ اور یہ آیت سورہ سبا کی ہے، پارہ 22 کے اندر، وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وهو خیر الرازقین۔ دنیا کہتی ہے خرچہ کرو کہ ختم ہو جائے گا، اور اللہ فرماتے ہیں تمہارا بدل تم کو ملے گا۔ خرچ کے ختم ہوگا لیکن تازہ مال آئے گا، دوسرا مال ملے گا۔ اور نبی تو قسم کھا کے فرما رہے ہیں تم میں سے کوئی شخص مفلس نہیں ہوگا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے۔ اس لیے اگر کوئی نبی پر یقین کرتا ہے تو وہ خرچ کرتا ہے، اس کو بدل ملتا ہے، بدل یہاں بھی ملتا ہے وہاں بھی ملتا ہے۔ تو اصل میں کیا ثابت ہوا؟ امتحان ہے یہ، کون اللہ کی ذات پہ یقین کرتا ہے اور کون شک میں پڑا ہوا مبتلا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له، ان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ ہر شے کو جانتا ہے، ہر شے کو جانتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ کس کو کتنا رزق دیا جائے، کون کتنا رزق برداشت کر سکتا ہے، کس کے ظرف میں کتنا گنجائش ہے۔ یہ ہے ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا، ظرف چھوٹا ہے چھلک جاتا ہے، یا برتن چھوٹا ہے زیادہ ڈالتے ہی بھر جاتا ہے، چھلک جاتا ہے، اور اس کو عربی میں کہتے ہیں آپے سے باہر ہو جانا۔ اور یہ اللہ نے کہا ہے، اللہ نے قرآن میں کہا ہے اگر کم ظرف کو ظرف سے زیادہ دے دیں گے تو وہ باقی بن جاتا ہے۔ اور مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے، پوری دنیا دیکھ لو، پوری دنیا آنکھیں کھول کے دیکھ لو، اگر کم ظرف کو ظرف سے زیادہ دیا تو باغی اور گستاخ رسول اور گستاخ الہ بن جاتا ہے۔ اور یہ میں نے خود نہیں کہا ہے، اللہ نے کہا ہے، یہ قرآن کریم میں بہت صاف انداز میں کہا ہے۔ اور اردو میں جو شعراء کلام لکھتے ہیں وہ وہی اسی آیت پر لکھتے ہیں، دیتے ہیں قدح خار بادہ خار دیکھ کر۔ قدح خار اور بادہ خار کیا دیکھتے ہیں؟ ظرف دیکھتے ہیں، کتنا بڑا پی سکتا ہے یہ پیالہ۔ ہر آدمی ہر پیالہ نہیں پی سکتا، بعض لوگ تھوڑے سے پی کر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ بہت پی لیتے ہیں مگر اب بھی راستے پہ رہتے ہیں۔ ظرف ان کا، سمندر کا ظرف الگ ہے، دریا کا ظرف الگ ہے۔ دریا میں تھوڑا سا آتا ہے ابال کھا جاتا ہے، جوش مارتا ہے۔ سمندر کی خاموشی کتنا بھی آ جائے تو خاموش رہتی ہے۔ اب قرآن کے الفاظ دیکھو اللہ کیا فرماتے ہیں، اگر اللہ سب کو دے دے جتنا بندہ مانگتا ہے، ایک اردو میں اور محاورہ ہے نا، گنجے کو ناخن نہیں ہوتے، وہ بھی نکلا وہیں سے۔ اگر ناخن دے دے تو سر میں بال تو ہے نہیں، کھجا کھجا کے اپنا ٹکلے کو اور زخمی کر لے گا۔ اللہ نے جو قرآن میں کہا ہے اگر ہم تمہاری طاقت سے زیادہ تم کو دے دیں، تم کو مانگ رہے ہو منہ کھول کے، سنبھال نہیں سکو گے۔ ہاں، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اللہ نے کہا یہ لبغوا کا ترجمہ کر رہا ہوں میں، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، زمین میں بغاوت ہو جاتی۔ لوگ سمجھتے ہیں اب میرا کوئی بال بیکا نہیں کر سکے گا، میں تو اتنا پیسے والا ہو گیا میں جو چاہے کروں گا۔ یہ ہے لبغوا فی الارض۔ اللہ نے انسان کو ایک حد مقرر کی ہے، حدود آدمیت میں رہو، حد انسانیت میں رہو۔ اور جب انسان سر اٹھاتا ہے تو موسیٰ کو اللہ بھیجتے ہیں فرعون کے پاس، انہو طغا، سر اٹھایا اس نے، جا کے کھلو، جاؤ اس کے پاس، اذهب الى فرعون انه طغى، طغى مانے سر اٹھا رہا یہ۔ اور سر اٹھانے والے کو سرکوبی کرنے کے لیے موسیٰ آئیں گے جہاں جہاں فرعون پیدا ہوگا، یہ قیامت تک رہے گا۔ جب جب موسیٰ کی ضرورت ہوگی فرعون کی سرکوبی کے لیے ضرور آئیں گے۔ لکل فرعون موسیٰ، یہ اصول ہے اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ بندے کو ظرف کے برابر دیتے ہیں۔
یہ اللہ کا عدل ہے۔ لیکن بعض دفعہ بندہ بہت ضد کرتا ہے، دے دیتے ہیں تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال قرآن میں بہت جگہ موجود ہے۔ ثعلبہ کی مثال لے لو، 10واں پارہ سورہ توبہ، آیت نمبر 74، 75، 76، 3 آیتیں پڑھ لو۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللہ سے شروع ہوتی ہے آیت۔ ثعلبی نے کہا مجھے دعا کرو مال ملے۔ حضور نے کہا میرے ساتھ نماز پڑھتے ہو، دعا مت کرو، یہیں رہو، قناعت جھیل لو۔ انہوں نے کہا نہیں، میں لوگوں کا مالدار دیکھ کر اور خود کو غریب دیکھ کر کڑتا ہوں، مجھے مالدار ہونے کی دعا کر دو۔ نبی نے دعا کر دی ضد کرنے کی وجہ سے۔ بہت لوگ ضد کرتے نا، حضرت کر دو۔ آپ نے دعا کیا تو مال بڑھ گیا، بکریاں، اونٹ، گھوڑے، ریوڑ۔ اب مسجد نبی میں سونے والا کہاں سوئے گا؟ جہاں ریوڑ ہوگا وہاں سوئے گا۔ مال بڑھا تو مال کے ساتھ رکھوالا بھی جائے گا۔ پہلے 5 نماز ملتی تھی، اب ہفتے کو ہفتہ، جمعے کو جمعہ نماز ملتی ہے۔ اور مال بڑھ گیا تو تھوڑا اور شہر سے دور ہو گیا، ہاں بڑا فارم ہاؤس کھول لیا، بڑا فارم ہاؤس۔ اب کیا ہے، دوستوں سے بھی گیا، اللہ والوں سے بھی گیا، نماز سے بھی گیا، اور جب زکوٰۃ دینے والا گیا تو کہا یہاں جاؤ بعد میں آؤ، دیکھیں گے، بڑی محنت سے کمایا ہوں، بڑی محنت سے کمایا ہوں، بعد میں آؤ، واپس کر دیا۔ اللہ کا نمائندہ واپس خالی ہاتھ آیا، ادھر جبریل آمین آسمان سے آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی سے، آئندہ اس کے پاس آدمی نہیں بھیجنا، اور دینے آئے تو لینا بھی نہیں۔ ہاں جی، 10واں پارہ سورہ توبہ، آیت نمبر 74، 75، 76، 3 آیتیں پڑھ لو۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفَ اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ یہ 3 آیتوں کا ترجمہ پڑھ لو، یہ تینوں میں واقعہ یہی ہے۔ اب جب معلوم ہوا کہ یہ آیتیں نازل ہوئی، دوستوں نے فون کر کے بتایا ہوگا، دوڑ کے بتایا ہوگا، دوڑتے ہوئے آئے حضور کے پاس، مجھ سے غلطی ہو گئی، اب میری توبہ قبول کر لو، یہ مال لے لو، زکوٰۃ لے لو۔ کہا اب اللہ نے منع کر دیا ہے، اب رسول اللہ نہیں لے سکتے۔ اب اللہ نے منع کر دیا ہے تو رسول اللہ بھی نہیں لے سکتے۔ ایک زمانے کے بعد خلافت ابو بکر صدیق کی آئی، پھر حاضر ہوا، اس نے کہا بھائی لے لو، میری غلطی معاف کر دو۔ کہا اب جب اللہ نے منع کر دیا، رسول اللہ نے منع کر دیا، تو صدیق کی کیا مجال ہے، میں نہیں لے سکتا۔ عمر کا زمانہ آیا، وہاں بھی یہی جواب ملا۔ عثمان غنی کا زمانہ آیا، وہاں بھی یہی جواب ملتا ہے، اسی مال کے ساتھ مر گیا، چلا گیا جہاں جانا۔ تو اپنی حیثیت سے زیادہ نہیں مانگنا، یہ سبق ہے اس کا۔ اب اشکال کریں گے کہ بیچارے کی توبہ قبول کیوں نہیں ہوئی، ابھی تو زندہ تھا، مرا تو نہیں تھا۔ اگلے جملے میں قرآن نے خود کہا یہ نقلی ہے توبہ، اصلی توبہ نہیں ہے۔ لوگوں سے جان بچانے کے واسطے توبہ کرتا ہے، اصلی ہوتی تو دل میں نفاق قیامت تک کے واسطے نہیں ہوتا۔ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، قیامت تک کے واسطے نفاق ڈال دیا اللہ نے۔ کیوں؟ بِمَا أَخْلَفَ اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ، وعدہ خلافی کی وجہ سے۔ تو وعدہ خلافی جرم ہے، آج ہم دھڑلے سے کر رہے ہیں۔ وعدہ خلافی اس آیت میں جرم ہے نہیں ہے، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اگر بہت ضد کریں گے، مال آئے گا تو آفت لے کر آئے گا۔ قارون بھی اسی آفت میں مبتلا ہوا ہے، سورہ قصص میں یہ واقعہ گزر چکا ہے۔ کتنی آیتیں پیش کریں، اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس پر قناعت کر لو، بس ہے۔ ہمیں ایک روٹی دیا ہے، ہم اسی کے لائق تھے۔ اللہ کا تجویز شدہ فیصلہ ہے تسلیم، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، یہ ہے ایمان۔ آپ کو شکوہ نہیں، شکایت نہیں، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ یعنی اللہ کا جو فیصلہ ہے ہمارے لیے، ہم اسی کے لائق تھے، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ تو یہ مال کا اضافہ بندے کی صلاحیت نہیں، اللہ کی مشیت ہے، اور مشیت اس کی تمہارا ظرف کو دیکھ کر ہے۔ اور اگر تمہارے ظرف زیادہ ڈال دیں گے تو تم باغی ہو جاؤ گے، لبغوا فی الارض، مال کے نشے میں مدہوش ہو کر شریعت چھوڑ دو گے۔
اس کی مثالیں قرآن میں بہت بھری پڑی. اس لیے اللہ کی مشیت پر راضی ہو جاؤ. جب بندہ کہتا ہے آپ کے فیصلے پر ہم راضی ہیں تو اللہ جواب دیتا ہے تیرے چھوٹے چھوٹے عمل پر بھی ہم راضی ہیں. ہاں، جو میرے مشیت پر راضی ہے میں اس کے عمل پہ راضی ہوں. تم کو شکوہ نہیں ہے، مجھ کو بھی شکوہ نہیں ہے. راضیتم مرضیہ یہی تو ہے، راضیتم مرضیہ یہی ہے، تو بھی راضی میں بھی راضی. تو جب بندہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہوگا تو بندہ کے اعمال پر اللہ راضی ہوگا. وہاں بھی آبجیکشن نہیں ہوگا، سیدھا حساب پیشی کی شکل میں ہوگا اور داخل جنت میں ہو جائے گا، جرا نہیں ہوگی. ایمان کی تعریف میں آتا ہے، یہ حدیث سنا چکا ہوں لیکن بعض لوگ نئے نئے آتے رہتے ہیں. ایمان تعریف حضور کی محفل میں ہے. صحابہ سے حضور کہتے ہیں افانتم مومنون، کیا تم مومن ہو؟ صحابہ بول رہے ہیں کہ حضور کو معلوم ہے کہ ہم مومن ہیں، نماز پڑھ کے بیٹھے اور آپ ایسا پوچھ رہے ہیں. کسی کی ہمت نہیں بولنے کی. حضرت عمر نے ہمت کیا اور کہا نام یا رسول اللہ ہم مومن ہیں. آپ نے کہا وما علامت ایمانکم، تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے، کیسے مان لیں کہ تم مومن ہو؟ حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی نشکر علی الرخاء نصبر علی البلاء ونرضى بالقضاء. نرضى بالقضاء، خوشحالی میں شکر کرتے ہیں اور پریشانی میں صبر کرتے ہیں اور آپ کے ہر فیصلے پر راضی ہوتے ہیں. نرضى بالقضاء، نرضى بالقضاء. اس جملے کو سن کر اللہ کے نبی فرماتے ہیں مومنون انتم ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم تم مومن ہو. اگر ہم رضا بالقضاء تسلیم کرتے ہیں تو ہمارے ایمان کی تصدیق اللہ کے نبی کریں گے، شکوہ نہیں. ہم ایسا کیا ایسا ہو گیا، نہیں، اسی میں بھلائی تھی آپ کی، آپ ایسا کیے ویسا ہو گیا نہیں. اس کائنات میں کوئی پتا بھی نہیں گرتا اللہ کی مشیت کے بغیر. پتا نہیں گرتا. وہاں لاشیں کیسے گرتی ہیں یہ لوگوں کو پتا نہیں ہے. وہ تو قادر بھی ہے، قدرت ہے، روک سکتا ہے وہ. اللہ چاہتے ہیں اس کائنات میں ایک پتا نہیں گرتا میری مرضی کے بغیر. آپ سورہ انعام پڑھ لو وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ایک پتا نہیں گرتا، زمین کے اندر سے ایک کوپل نہیں نکلتی میری مرضی علم کے بغیر. تو آپ کو راضی ہونا ہے اللہ کی مشیت پر. اللہ نے مال کم دیا ہے، یہ اپنے سے کمتر دیکھو تو زیادہ دیا ہے. اپنے سے کمتر کو دیکھو. آپ کے پاس اگر 10 روپے ہے نا، دوسرے کے پاس 1 روپیہ ہے، اس کو دیکھو تو اچھا دکھے گا، 9 روپے پڑھ کے دکھیں گے. اوپر دیکھنا منع ہے، کمتر کو دیکھنے کا حکم دیا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے. میں آخری بات پھر آگے چلتا ہوں. سعدی نے گلستہ میں لکھا، سعدی نے گلستہ میں لکھا ایک شخص کو پیر میں چپل نہیں تھی، گرمی تھی کہ سردی تھی، ننگے پیر مسجد میں کوڑتے ہوئے آ رہا ہے، میرے پاس چپل تک نہیں ہے، میں کیا بد نصیب ہوں، چپل ہی نہیں ہے. کبھی چبھتا ہے پیر میں کچھ، کبھی گرمی لگتی ہے. پیر میں مشقت کیسا ہوتی ہے چپل کے بغیر. کوڑتے کوڑتے مسجد میں آیا، وضو خانے میں دیکھا تو ایک آدمی پڑا ہوا ہے، اس کو ایک ہی پیر ہے، ایک پیر آدھا ہے. عقل ٹھکانے آ گئی. کہا اللہ کا شکر ہے دونوں پر تو ہیں کم سے کم، یہاں تو 1.5 پیر ہے. یہ تو شکر کیسے آیا؟ کمتر کو دیکھنے سے شکر آیا ہے. آپ کی آنکھیں، آپ کے گردے، آپ کے مثانے، آپ کے جگر، آپ کے جسم میں اتنی چیزیں ہیں، اس پر آپ غور کرو، آپ سب سے بڑے مالدار. صحت اور تندرستی اگر نہیں ہے اور تونگری مالداری بہت ہے، کوئی فائدہ نہیں. تندرستی 1000 نعمت ہے، تنگ دستی اگرچہ ہو غالب، تندرستی 1000 نعمت ہے. تنگ دستی اگر نہ ہو غالب یہ صحیح نہیں ہے. تنگ دستی اگرچہ ہو غالب، تنگ دستی ہو تب بھی تندرستی 1000 نعمت ہے. تندرست آدمی، قوی انسان، تو یہ اللہ کی مشیت ہے. مال پہ اتراؤ مت، یہ کہا گیا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا.
اگر آپ ان سے پوچھیں گے پانی آسمان سے کس نے برسایا، من نزل من السماء، آسمان کیوں کہا؟ یہ سمت آسمان ہے، پانی کی سمت آسمان ہے، ورنہ بادلوں سے پانی آتا ہے۔ اللہ نے کہا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور معصرات کہتے ہیں ان بدلیوں کو جس میں پانی بھرا ہوتا ہے، رسیلی بادل والی، ان کو نچوڑ کے پانی سمت آسمان سے آتا ہے، تو من السما کہا گیا۔ مان پانی، اس پانی سے کیا کیا؟ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، زمین کے مردہ ہونے کے بعد اس زمین کو زندہ کر دیا۔ اور جو زمین کو زندہ کر سکتا ہے اسی زمین کا نکلا ہوا انسان اس کو زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ پوری زمین زندہ کر سکتا ہے، اور زمین کا نکلا ہوا انسان، ہاں زمین سے نکلا ہوا انسان آج تک جتنی غذا کھایا سب مٹی کے، اس لیے کہا مٹی میں داخل کریں گے، مٹی سے بنایا ہے، مٹی سے نکالیں گے۔ تو جب پوری مٹی کو زندہ کر سکتا ہے تو مٹی کا ایک جز بھی زندہ کر سکتا ہے۔ کذالک النشور، ایسا ہی تو اٹھنا ہے قیامت میں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھتے ہیں کس نے اتارا آسمان سے پانی اور اس پانی کے ذریعے زندہ کیا مردہ زمین کو ان کے مر چکنے کے بعد، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو سب کے سب کہیں گے ضرور اللہ، اللہ۔ قل الحمدللہ، آپ بھی کہو الحمدللہ، قل الحمدللہ۔ یہ کب کہا جاتا ہے؟ جب سوال کا جواب مرضی کے مطابق آ گیا، تو اے نبی آپ بھی کہو الحمدللہ، اور مومن بھی کہیں گے الحمدللہ۔ بل اکثرهم لا یعقلون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں، تعقل نہیں کرتے ہیں، تعقل نہیں کرتے، لا یعقلون۔ قرآن نے ایک جگہ واضح کیا ہے وما یعقلها الا العالمون، جو جانے گا وہ عقل استعمال کرے گا، اور جو نہیں جانے گا وہ اپنی عقل کا استعمال نہیں کرے گا، اس کی عقل اس کو غلط حکم دے گی۔ جیسے سورہ ذاریات کے بعد کیا ہے دیکھیے آپ، طور ہے، اس میں کیا کہا؟ ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون، کیا ان کی عقل حکم دیتی ہے شرک کرنے کو یا یہ بے عقل ہی ہیں؟ ام تأمرهم احلامهم بهذا، یہ شرک کرنے کو ان کی عقل حکم دیتی ہے کیا؟ کیا مطلب ہوا؟ اگر ان کی عقل صحیح ہوتی تو شرک کی دعوت نہیں دیتی۔ یہی یہاں کہا بل اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے۔ چالاکی اور چیز ہے، ہوشیاری اور چیز ہے، شاطر پنا اور چیز ہے۔ اس کے بعد اب یہاں سے جو اصل رکو شروع ہو رہا ہے، اتنا تو گئے ہفتے کا تھا حصہ۔ دنیا کو لوگ سب کچھ سمجھ رہے ہیں، دنیا کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں، دنیا کے لیے ہر قسم کی کوشش کرنے کو تیار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا مطلوب نہیں ہے، یہ منزل نہیں ہے، یہ گزرگاہ کا حصہ ہے۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، جیسے تماشا اور کھیل دنیا میں ہوتا ہے تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتا، میچ ہوتا ہے ایک دن کا 3 دن کا میچ ہوا ختم، بچے کھیلتے ہیں گھر بنا کے کھیلتے ہیں تھوڑی دیر میں ختم۔ تو جس طرح سے دنیا میں لہو و لعب تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جاتا، تمہاری دنیا بھی ایسے ختم ہونے والی ہے۔ کسی کا کھیل 60 سال کا ہے، کسی کا 90 سال کا ہے، 60-70 کے بیچ میں ہے۔ شروع کے 10 سال تو شعور نہیں تھا، اور آخر کے 10 سال تو ہاتھوں میں جنبش آ گئی ہے، ہاں انسان کو چلنے کی فکر شروع ہو جاتی ہے۔ علامہ حالی نے کہا ہے قوام دم بدم اب انحطاط، کوچ کی حالی کرو تیاریاں، کوچ کی حالی کرو تیاریاں، ہے قوام دم بدم اب انحطاط۔ تو شروع کے 10 سال تو کھیلنے میں چلے گئے، بڑھاپے کے 10 سال رونے میں چلے گئے، یہ بیچ میں 50 سال 60 سال ہے، بس یہ تماشا ختم ہو جائے گا، اصل زندگی یہاں نہیں شروع ہوتی۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، لہون کے معنی ذہنی کھیل، اور لعبن کے معنی جسمانی کھیل، جس میں جسم کام کرتا ہے، ورزش ہوتی ہے، وہ لعبن میں آتا ہے، اور جہاں ذہنی عیاشی ہوتی ہے وہ لہون میں آتا ہے۔ لہون و لعبن، پوری دنیا یا تو لہون ہے یا تو لعبن ہے۔
وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور بے شک جو دار آخرت ہے البتہ وہی اصل حیات ہے۔ حیوان، حیوان مصدر استعمال ہوا ہے۔ حیوان کسے کہتے ہیں؟ جس میں حیات ہو۔ حیات ہو تو وہ حیوان کہلاتا ہے۔ بولنے والے کو حیوان ناطق کہتے ہیں، گھوڑے کو حیوان ساحل کہتے ہیں، نطق ہے تو حیوان ناطق ہے، اور دونوں کو صرف حیوان کہتے ہیں۔ اصل زندگی جس کو ہم سمجھتے ہیں وہ دار آخرت ہے، کیونکہ وہ اصل گھر ہے۔ اس سے پہلے کیا ہے؟ منزل ہے۔ اور یہ بات سب کو بتا دو، آج انسان زمین کے پیٹھ پر ہے، کل زمین کے پیٹ میں ہوگا، اور یہ سب سفر کے حصے ہیں۔ زمین کے پیٹ میں تھا وہ ابھی ہم کو نہیں آیا نا، اب اس کے بعد نمبر آئے گا زمین کے پیٹ میں جانے کا۔ زمین کے پیٹ میں بہتر ہے کہ زمین کی پیٹ پہ بہتر ہے، یہ بحث الگ ہے۔ زمین کے پیٹ میں جو لوگ ہیں اس سے پہلے کہاں تھے؟ زمین کی پیٹھ پر تھے۔ اس سے پہلے کہاں تھے؟ ماں کے پیٹ میں تھے۔ اس سے پہلے باپ کے سلب میں تھے۔ اس سے پہلے منی کے قطروں میں تھے۔ اس سے پہلے خون کے قطروں میں تھے۔ اس سے پہلے غذاؤں کی شکل میں تھے۔ اس سے پہلے مٹی تھے، پھر مٹی میں چلے گئے۔ تو یہ پورا منزل کہاں ہے؟ اگر زمین پر رہنا، پیٹھ کے اوپر رہنا منزل تھا تو پیٹ میں کیوں گئے؟ معلوم ہوا سفر کا حصہ یہ بھی ہے۔ نہ باپ کے سلب میں، نہ ماں کے پیٹ میں، نہ زمین کے پیٹ میں، نہ زمین کے پیٹ میں، یہ منزل ہے نہیں، راستہ ہے سب یہ۔ اور یہ سمجھایا گیا۔ پھر اگر سوال کا جواب صحیح دے دیا، ہاں اگر قبر میں سوال کا جواب صحیح دے دیا تو جنت کھل جاتی ہے۔ داخلہ بعد میں ہوگا لیکن دروازہ کھل جاتا، کھڑکی کھل جاتی، راحت شروع ہو جاتی، غذائیں شروع ہو جاتی، وہاں سے آنا جانا شروع ہو جاتا۔ تو اصل منزل جنت ہے، اسی کو یہاں کہا گیا ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل زندگی دار آخرت کی ہے۔ اب وہاں سے سفر نہیں ہوگا، اب وہاں سے کوئی باپ کی سلب نہیں آئے گی، وہاں سے ماں کا پیٹ نہیں آئے گا، اب وہاں سے آگے کوئی بوڑھا بھی نہیں ہوگا، نہ جوان بوڑھا ہوگا نہ بوڑھا ہوگا، سب کے سب جوان ہوں گے، 60 گز کے لمبے۔ ہاں کتنے لمبے؟ 60 گز کے۔ آدم کی لمبائی 60 گز تھی، تم پھر 60 گز کے ہوں گے، 60 ذراع، 60 گز کے۔ تو اصل منزل دار آخرت کی قبر میں سوال جواب کے بعد شروع ہوتی ہے۔ برزخ بھی اصل میں اس کا حصہ ہے، لیکن لوگ اس کو جانتے نہیں۔ تو کیا کہا؟ لو کانوا یعلمون، لو کانوا یعلمون، کاش کہ لوگ جان لیتے۔ اگر جان لیتے تو کیا ہوتا؟ جان لیتے تو جھوٹ نہیں بولتے، اور جان لیتے تو پوری کوشش دنیا کے واسطے نہیں کرتے۔ اگر جان لیتے تو اپنے رب کو راضی کرنے والے کام آسانی سے کرتے۔ لو کانوا یعلمون۔ اللہ نے اپنی قدرت کو آشکارا کرنے کے لیے ایک مثال دے کے بتایا ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعْوُا اللَّهَ، جب وہ لوگ سواری ہوتی ہے، کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ بلاتے ہیں، مخلصین، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، اور جب خشکی کی طرف نجات مل جاتی ہے، اِذَا هُمْ یشرکون، تو شرک کرنے لگتے ہیں، بولتے ہیں اب تو بیڑا پار ہو گیا، کشتی کے باہر آ گئے، اب مرنے کا خطرہ ختم ہو گیا۔ حالانکہ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے سورہ اعراف 8واں پارہ کا پہلا صفحہ دوسرا صفحہ دیکھ لو۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم دوبارہ سفر کرا کے پانی میں لا سکتے ہیں، ہم جو کشتی کو ڈبا سکتے ہیں تو ہواؤں سے، دریا سے باہر بھی تمہیں ہلاک کر سکتے ہیں۔ تمہارے لیے ہماری قدرت ہمیشہ محیط ہے، تم کبھی ہماری قدرت سے باہر نہیں جا سکتے ہو۔ ہاں افامنوا مکر اللہ، یہاں سے مضمون شروع ہوتا ہے سورہ اعراف میں۔ افامنوا مکر اللہ، اللہ کے داؤں سے تم کبھی مأمون نہیں ہو سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ دن میں کھیلتے کھیلتے کھیل کے میدان میں دھسا سکتا ہے، سوتے سوتے سونا ملا سکتا ہے، تو تم ہمیشہ اللہ کی قدرت کے ماتحت ہو۔
تو کشتی میں جب ڈوبنے کا وقت آتا ہے تو لوگ رونا شروع کرتے ہیں، اب اس کشتی کو پانی میں غرق ہونے سے بچانے والا صرف اللہ ہے۔ کمال جائسی کا ایک مصرع آیا تھا مجھے، ذکر مصطفیٰ چھیڑو، ڈوبنے کا امکان ہے، ڈوبنے کا امکان ہے، ذکر مصطفیٰ چھیڑو۔ یہ کیا ہے؟ مصطفیٰ پر رحمت بھیجو، ان کی برکت سے کم ہو جائے گا۔ ہاں جی، تو انسان کی یہ خرابی ہے۔ بھی اشارہ کیا ہے، جب سواریاں ہوتی ہیں، جب وہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں، بلاتے ہیں اللہ کو، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، جب ان کو نجات ہو جاتی ہے خشکی کی طرف، اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، تو لگتے ہیں شرک کرنے کے لیے۔ اللہ نے کیا جواب میں کہا؟ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، چاہیے کہ وہ کفر کرتے رہیں جو ہم نے ان کو دے رکھا ہے، وَلِيَتَمَتَّعُوا، اور فائدہ بھی اٹھاتے رہیں جو ہم نے ان کو دے رکھا ہے، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب جان لیں گے ناشکری کا انجام کیا ہوگا۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، یہ تو عام انسانوں کے واسطے حال ہے۔ بہت سے انسان مصیبتوں میں اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں، لیکن مصیبت ٹلتے ہی بولتے ہیں اب سکون میں آ جاؤ، اب کوئی ضرورت یاد کرنے کی نہیں۔ مکے والوں کا ایک کمزور پہلو، پورے مکے میں ڈکیتی چاروں طرف ہوتی تھی اس زمانے میں، امن تھا تو حرم میں تھا۔ حرم میں امن کیوں تھا؟ کیونکہ نبی نے جو پیش کیا ہے قرآن اللہ کا، اللہ نے امن کو حرم بنایا اور حرم کو امن والا بنایا۔ پورے مکے کے اطراف اچک لیے جاتے ہیں لوگ، چور اچک کے، ڈاکو۔ اللہ فرماتے ہیں کیا میری طاقت کا اندازہ اس سے نہیں ہو رہا ہے کہ پورے ڈاکو ہر طرف ہیں، یہاں امن کیوں ہے؟ یہ سوال کیا ہے۔ مکے والوں دیکھو تو صحیح، اولم یروا، کیا وہ لوگ دیکھتے نہیں، انا جعلنا حرما آمنا، کہ ہم نے بنایا ہے حرم امن والا، حرم امن والا بنایا ہے، یعنی امن والا حرم بنایا ہے۔ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اور اچک لیے جاتے ہیں لوگ ان کے اطراف، مکے کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف ڈکیتی ہو رہی تھی، امن نہیں تھا۔ حضور پاک نے فرمایا ان قریب اللہ اپنے بندوں پر ایسا امن پیدا کرے گا کہ ایک عورت اکیلی چلے گی صنعاء سے، جو ملک یمن کا حصہ ہے، اس کو چھیڑنے والا کوئی نہیں ہوئے گا۔ اللہ کے خوف سے لوگ اس کو ہاتھ نہیں، نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھیں گے اس کی طرف، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا ہے نگاہیں نیچی رکھو، عورت گزرتی ہے تو نگاہیں نیچی رکھو، قل للمؤمنات یغضضن قل للمؤمنین یغضوا، نگاہیں نیچی رکھو۔ تو جب اتنا امن دے رکھا ہے اللہ نے، تو امن دینے والا کتنا حقدار ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کو مالک اور کارساز مت سمجھو۔ پھر بھی افبالباطل یؤمنون، کیا وہ باطل پر یقین کرتے ہیں؟ وبنعمت اللہ یکفرون، اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں۔ یہ امن کا انکار ہے، نعمتوں کا انکار ہے۔ اس کے بعد عجیب مضمون ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹی بات گڑھے؟ یعنی اگر نبی سچے نہیں ہوتے اور یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو یہ گڑھنا ہوا نہیں ہوا، یہ ظالم ہو سکتا ہے۔ اور یہ ظلم عام انسان نہیں کرتا ہے، جو زندگی میں کبھی کسی پر جھوٹ نہیں بولا، وہ اللہ پر جھوٹ کیسے بول دے گا؟ کذبا، پورے مکے والے حضور کو صادق الامین کہتے تھے، صادق بھی اور امین بھی، تو پھر وہ اللہ پہ جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ صادق الامین اللہ پر جھوٹ نہیں بول سکتا۔ وَكَذَّبَ أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَ، یا اس نے حق کی تکذیب کر دی ہو جب اس کے پاس حق آیا ہو۔ حق سے مراد قرآن ہے، اللہ کے نبی کی طرف سے جو قرآن آیا ہے، پوری قوم نے قرآن کو جھٹلا دیا۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا نہیں ہے ٹھکانہ کافروں کے لیے جہنم؟ یعنی ایسے کافروں کے لیے ٹھکانہ کہاں ہے؟ تو جہنم ہے۔ مثوی للکافرین، مثوی کے معنی ٹھکانہ، اور جہنم ٹھکانہ ہے کافروں کے لیے۔
اب سوال یہ ہے، کافروں سے ایمان کی جو دعوت دی گئی ہے تو ایمان کیسے حاصل ہوگا؟ اللہ نے ایک عام دستور بتایا، جو کوشش کرے گا وہ پائے گا۔ ہمارے پاس بھی ہے، من جدہ وجدہ، جو کوشش کرے گا وہ پائے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں جو میرے راستے میں کوشش کرے گا میں راستہ کھول دوں گا، میں راستہ کھول دوں گا۔ والذین جاہدوا فینا، اور وہ لوگ جنہوں نے کوشش کیا ہے ہمارے اندر یعنی ہمارے پاس پہنچنے میں، فینا یعنی فی اللہ، ہمارا کام کیا ہے؟ لنہدینہم سبلنا، ہم اس کے لیے ہمارے راستے کی رہنمائی کر دیں گے۔ آپ کسی کو بلاتے ہیں، وہ کہتا ہے صاحب میں یہاں تک آ گیا ہوں، آگے مجھے راستہ نہیں مل رہا ہے، وہیں ٹھہرو، میں آدمی بھیجتا ہوں، اس کے ساتھ چلے آؤ، اس کے ساتھ آ جاؤ۔ یہ ہے لنہدینہم سبلنا، اللہ نے ہادی بھیجا، اور ہادی کی نقل کر لو، میرے گھر میں آ جاؤ۔ ہادی کون ہے؟ انت الہادی یا ہادی، نبی اللہ سے کہتے تھے انت الہادی یا ہادی، آپ ہادی ہیں اے ہادی۔ اللہ جب کسی بندے کو ہدایت دیتا ہے تو اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جب کسی کو گمراہ کرتا ہے تو کوئی اس کو راستہ نہیں دکھا سکتا ہے۔ من یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا، کوئی ولی نہیں، کوئی مرشد کام میں نہیں آئے گا۔ جب اللہ کسی کا سینہ تنگ کر دیتا ہے تو اس میں ایمان داخل کوئی نہیں کر سکتا۔ تو دل کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں۔ اللہ فرماتا ہے یہدی الیہ من اناب، جو بندہ رجوع ہوتا ہے اللہ کی طرف اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من اناب۔ اسی لیے سب سے پہلی صورت میں اللہ نے کیا کہا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد کیا ہے؟ اہدنا، اہدنا، ہم کو دکھا دو راستہ۔ شارحین لکھتے ہیں کسی بھی کافر، مشرک، بھٹکے ہوئے انسان کو آپ اتنا سکھا دو کہ اپنے پیدا کرنے والے سے تم ہاتھ اٹھا کر مانگو، مجھے پیدا کرنے والے مجھے وہ راستہ دکھا دے جس پر چلنے سے تو راضی ہوتا ہے، اتنے کافی، یہی کافی ہے اس کے لیے۔ یہ ترجمہ اور تشریح کس کی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ آپ اتنا تو کر سکتے ہیں نا، آپ کا دوست ہو، آپ اس سے کہو بھائی تم خود تو پیدا نہیں ہوئے، تمہیں کوئی پیدا کرنے والا ہے، آپ اس کا نام نہیں جانتے، اختلافات کی وجہ سے مشکوک ہیں آپ، تو آپ اتنا کہہ دو اے میرے خالق اور مالک، اے مجھے پیدا کرنے والے، اے اس جسم میں روح ڈالنے والے، مجھے وہ راستہ بتا دو جس پر چلنے سے تم خوش ہوتے ہو گئی ہدایت۔ یہ ترجمہ اسی کا کر رہا ہوں میں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو کوشش کرتا ہے ہمارے پاس آنے کے لیے ہم راستہ ضرور دکھاتے ہیں، اس کو راستہ ہم ضرور دکھاتے ہیں۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ بندہ اللہ سے روئے اور اللہ اس بندے کو روتا ہوا یوں ہی چھوڑ دے۔ ایک ماں نہیں چھوڑ سکتی بچے کو، وہ تو رب ہے۔ اور یہ بات آپ کو معلوم ہے، ماں کی محبت اللہ کی محبت کے سامنے کتنا بڑا حصہ ہے معلوم ہے؟ میں نے حدیث سنایا تھا، پھر سن لو، بہت لوگ نئے نئے لوگ رہتے۔ محبت، اللہ کا نام کیا ہے؟ الودود۔ اللہ کے بہت سا نام میں سے ایک نام کیا ہے؟ الودود، وہو الغفور الودود، سورہ بروج۔ اللہ الودود ہے، محبت کرنے والا۔ اللہ نے محبت کے 100 حصے کیے، 1/100 دنیا میں ڈالا، صرف 1/100، 100 حصے میں سے 1 حصہ دنیا میں بھیجا، بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں میں، اور 99/100 اپنے پاس رکھا۔ اور دنیا کی ساری ماؤں کو 1/100 کا ٹکڑا ملا ہے۔ ساری ماؤں کی محبت جمع کرو تو 1/100 بنتی ہے، وہ اس سے زیادہ نہیں بن سکتی۔ سارے باپ، ساری ماں، سب کی محبت 1/100 کے اوپر نہیں، اور اللہ کی محبت 99/100 ہے۔ اب بتاؤ کس کی محبت زیادہ ہے؟ اللہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے،
تو دودھ پیتے پیارے بچے کو ماں نہیں بھول سکتی تو رب بھی رونے والے بندے کو نہیں بھولتا. مان کے دیکھو، یہاں اشارہ اسی کی طرف. اے مکے والو، اگر کوشش کرو گے ہم راستہ بتائیں گے. والذین جاہدوا فینا، اور جنہوں نے مجاہدہ کیا ہمارے بارے میں، ہمارے پاس آنے میں، ہمارے راستے کو، ہماری رضا کو لینے میں، لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور ان کو ہدایت کریں گے ہمارے راستوں کی. اللہ کیسا راستہ دیتے ہیں؟ کیسا؟ یہ ایسی بات سنانے جا رہا ہوں جو کتاب میں نہیں ملتی. میرے پاس ایک صاحب آئے جو پہلے سے پہلے نان مسلم تھے. ان کی دادی کا انتقال ہوا تو جلانے کے واسطے گئے. جیسے آگ میں رکھے 1 منٹ میں کپڑا پورا جل گیا. اور جب ہڈیاں جلتی ہیں تو ڈنڈے سے مارتے ہیں. ان کا بیان ہے. انہوں نے کہا مجھے یہ کیفیت دیکھ کر بڑا اچنبھا ہوا. اس کے بعد میں نے سوچا کہ یہ آگ جو انجام دکھائی دے رہا ہے یہ ٹھیک نہیں دکھ رہا. زندگی بھر ہم آگ سے بچتے رہے، جن کی گود میں پلتے رہے ان کو آگ کے حوالے کر کے آ گئے. یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. انہوں نے تحقیق شروع کی، ان کو اللہ نے دولت ایمان دے دی. ٹرننگ پوائنٹ بتا رہا ہوں. تو رحمت خدا بہانہ میں جویت، رحمت خدا بہانہ میں جویت. کبھی بھی دماغ اللہ پلٹا دیتا ہے اپنے مخلوق کا کہ دیکھو تمہارا کیا حال ہونے والا. اور یہ اگلا جملہ ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ ساتھ میں ہے محسنین کے. محسنین کے ساتھ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آخری بات ہے یہ. محسنین کا ایک لفظ اس کے ساتھ اور آتا ہے، وہ ہے متقین. اور یہ بھی سورہ نحل میں آیا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. سورہ نحل 14واں پارہ آخری آیت ہے. تو وہاں اللہ نے کیا کہا؟ متقیوں کے ساتھ ہے. یہاں کہا محسنین کے ساتھ ہے. پہلے آدمی ایمان لاتا ہے، بندہ پہلے ایمان لاتا ہے، اسلام میں داخل ہوتا ہے، تب ایمان اس کے دل میں آتا ہے، تقاضا پورا کیا تو متقی بنتا ہے. اور متقی ہونے کے بعد اپنے رب کو حاضر محسوس کرتا ہے. اللہ میرا دیکھ رہا ہے، شہید ہے، بصیر ہے، خبیر ہے، علیم ہے. اب بندہ محسن بن جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے ہر محسن کے ساتھ میں ہوں. جو مجھے دیکھ رہا ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوں. یوں تو میں سب کو دیکھ رہا ہوں، لیکن جب بندہ محسن ہو کے مجھے دیکھنے لگتا ہے تو 2 طرفوں سے رویت بڑھ جاتی ہے. تم مجھے دیکھتے ہو، میں تمہیں دیکھتا ہوں. ہاں یہ بالکل ایسا ہے جس طرح کہا ہے سورہ بقرہ میں فاذکرونی اذکرکم. تم مجھے یاد کرتے ہو، میں تمہیں یاد کرتا ہوں. تم اکیلے یاد کرتے ہو، میں تمہیں اکیلے یاد کرتا ہوں. تم محفل میں یاد کرتے ہو، میں بھی فرشتوں کی محفل میں یاد کرتا ہوں. تم فرش پہ یاد کرتے ہو، میں عرش پہ یاد کرتا ہوں. تم چل کے آتے ہو، میں دوڑ کے آتا ہوں. تو یہ اللہ کی قدرت ہے. یہاں محسنوں کا اللہ، بے شک اللہ ساتھ ہے محسنین کے. تو آپ محسن بنو. محسن سے پہلے متقی بنو، متقی سے پہلے مومن بنو، مومن سے پہلے مسلم بنو. یہ درجے ہیں. اور بندہ جب انابت میں آ جاتا ہے، منیب ہو جاتا ہے، تو اللہ تعریف کرتا ہے نعم العبد انہ اواب. کیا پیارا بندہ ہے. بستر پہ ڈال دیا، 7 سال بیماری میں پڑا رہا، تب بھی مجھے یاد کرتا رہا. ہاں انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین کہتا رہا. تو جب بندہ تکلیف میں بھی اللہ کو یاد کرتا ہے تو وہ منیب بن جاتا ہے، منیب بن جاتا ہے. ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. ابراہیم حلیم بھی ہے، اواہ بھی ہے، منیب بھی ہے. تو اپنے آپ کو اللہ سے جوڑو، اللہ سے جوڑو. یہ مت سمجھو میری مرضی نہیں چلی تو کیا تعلق نبھاؤ. میری مرضی نہیں چلی، آپ کی مرضی نہیں چلی تو اچھا ہوا، ورنہ آپ بھی قارون بن جاتے، شداد اور فرعون بن جاتے. آپ کی مرضی نہیں چلی، اسی میں اچھائی ہے کیونکہ آپ کا تجربہ کمزور ہے. آپ کے لیے وہی اچھا ہے. مرضی مولا از ہما اولا. مولا کی مرضی سب سے اچھی ہے، اس کے ساتھ راضی ہو جاؤ. کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں.
جب آپ کو کوئی شکوہ نہیں ہوگا تو آپ کے بندے پہ اللہ کی طرف سے کوئی جرح نہیں ہوگی۔ یہ ہے مع المحسنین۔ سورہ روم شروع ہوگی انشاءاللہ، اگلے ہفتے سے سورہ روم پوری کریں گے، دعا کر لیجیے۔ عبد الوحید صاحب جن کے دونوں گردے ناکام ہو گئے ہیں، ان کے واسطے علاج میں آسانی کے لیے دعائیں فرمائیں، اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔